اننتناگ کشمیر میں بدھ کو شاعر اور معروف صحافی مرحوم مقبول ویری کی چوتھی برسی کے موقع پر ایک بڑی تقریب منعقد ہوئی، جس دوران مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس پروگرام کو ہفتہ روزہ شہربین، مراز رائٹرز اینڈ آرٹسٹس گلڈ، سچ نیوز اور محفل فکر و سکن کے علاوہ ندائی کشمیر کے اشتراک سے منعقد کیا گیا، جس دوران جنوبی کشمیر کی شاعراء، ادیبوں اور صحافیوں نے شرکت کی۔ اس دوران شرکاء نے مرحوم مقبول ویری کی ادب اور صحافت کے تئیں خدمات پر روشنی ڈالی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تقریب میں مقبول ویری کے برادر عاشق حسین ویری، فرزند ضامن مقبول ویری بھی موجود تھے۔ ادھر اننتناگ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن سمیت دیگر صحافتی اور ادبی تنظیموں نے مرحوم مقبول ویری کی چوتھی برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی صحافتی خدمات کو یاد کیا۔ مرحوم مقبول ویری ادب سے وابستہ رہنے کے علاوہ تا حیات صحافت سے وابستہ رہے اور کافی عرصے تک ریڈیو کشمیر سری نگر سے نشر ہونے والے مقبول عام پروگرام شہربین سے بھی وابستہ تھے۔ مقبول ویری کی بات کرتے ہیں تو اتنے خوبصورت اشعار ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جن کو ہم گنگناتے ہیں، دہراتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں۔ مقبول ویری چونکہ صحافی تھے لیکن ہم انہیں تب سے جانتے ہیں جب وہ شاعر تھے، افسانہ نگار تھے، مضمون نگار تھے، تو بعد میں وہ صحافی بھی ہو گئے۔ مقبول ویری کی آج چوتھی برسی ہے۔ یہ بڑے دکھ کے ساتھ ہم اس برسی کو منا رہے ہیں کیونکہ مقبول ویری کے ساتھ بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ انہوں نے ادب لطیف کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پہ انہوں نے کام نہیں کیا ہے، چاہے وہ شاعری تھی، ان کے اچھے اشعار ہیں جو پورے برصغیر میں جتنے بھی بڑے بڑے میگزین ہوا کرتے تھے، اخبارات ہوا کرتے تھے، ان میں چھپتے تھے۔ اس کے بعد جو ان کے مضامین تھے، ان کے افسانے تھے، وہ بڑے بڑے میگزینز میں چھپتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اخباروں کے ساتھ اور اخبارات کے ساتھ اور میگزینز کے ساتھ اس کی جو وہ بنتی تھی، تو انہوں نے اس کو پھر صحافت میں لایا، کیونکہ صحافت میں اس کا ایک بڑا اس کا رول رہا ہے ہمارے اننت ناگ میں، خاص کر ساؤتھ کشمیر میں۔ حالانکہ وہ آفتاب میں رہا، وہ امر اجالا میں رہا، وہ انڈین ایکسپریس میں رہا، بہت سارے اخبارات میں رہے۔ بعد میں اس نے اپنی چینل شروع کر دیا ہے سچ نیوز کے نام سے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مقبول ویری شہربین کا ایک آواز تھی، ایک بڑا نام تھا جو وادی کشمیر کے دور دراز دیہات کے مسائل تھے ان کو وہ اجاگر کرتا تھا اور گھر گھر اس کی آواز پہنچتی تھی۔ مقبول ویری کے بارے میں جتنا بھی ہم کہیں بہت کم ہے، کیونکہ اس نے کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا ہے جس پہ انہوں نے بات نہیں کی ہے، جس کے بارے میں انہوں نے نہیں لکھا ہو۔ ان کو بلاتے تھے، ہم بات کرتے تھے، لیکن آج دکھ ہے کہ ہم اس جو روح رواں ہوا کرتے تھے محفلوں کے، آج ہم اس کے نام کی برسی یہاں منا رہے ہیں۔ مقبول ویری کی آج کی چوتھی برسی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ مقبول ایک اچھا صحافی تھا، اچھا ادیب تھا، اچھا شاعر تھا، بلکہ یہ جاننا پڑے گا کہ ہمارے کاروان سے ایک ایک کر کے جو شخص بچھڑ رہے ہیں وہ اس حوالے سے بہت افسوسناک ہے کہ اس کم عمر میں مقبول صاحب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے، جہاں تک ان کی نثر نگاری کا تعلق ہے، جہاں تک ان کی صحافتی کا تعلق ہے، تو کبھی کبھار وہ ایسے مکسچر بھی استعمال کرتے تھے کہ لگتا تھا دوسرے دن اسے کسی ایکٹ کو پھنسنا ہی پڑے گا، لیکن وہ چلتے رہے، اپنی تمام رکاوٹوں کو دور کرتے رہے۔ کبھی کبھی منفرد بھی ثابت ہوئے، کبھی کبھی اپنے راستے سے ہٹتے ہوئے بھی ثابت ہوئے، لیکن وہ چلتے رہے۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ موت نے انہیں بہت پہلے اپنے سے جدا کر دیا۔ ان کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے جو میں ابھی پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ دل نہیں پچیز تراؤ نہ دوستی مکر، دل نہیں پچیز تراؤ نہ دوستی مکر، مون جمال شہین مگر دشمنی مکر۔